کائنات ارض میں حرمین شریفین کی یہ سڑک جو ہجرت کی وہ شارع ہجرہ ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. یہ حرم کعبہ سے حرم نبوی اور حرم نبوی سے حرم کعبہ، دو حرمین کے درمیان، میقات کے درمیان، دونوں میقاتوں کے درمیان میں کیا بتاؤں، اتنا عرض کر دوں کہ مقام حلم اور سب سے افضل سڑک دنیا میں، اس سے افضل کوئی سڑک نہیں. حرم نبوی سے مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پڑھتے ہوئے اور ذکر الہی کے ساتھ، اور پھر حرم کعبہ سے حرم نبوی آتے ہوئے درود و سلام اور درود ابراہیمی کی بہاروں کے ساتھ. مگر وہ رونقیں کہاں گئیں جو 70 لاکھ حجاج آتے تھے. اور ان دنوں میں ایام حج میں یہ سڑک ایسے ہوتی تھی کہ بس گاڑیوں کی لمبی قطاریں، جیسے ایک ساتھ گاڑیاں ایسی چلتی تھیں جیسے ٹرینیں جا رہی ہیں. مگر اب سڑک اداس ہے کہ حرم نبوی سے حرم کعبہ احرام کی حالت میں چند لوگ جا رہے ہیں، اور حرم کعبہ سے حرم نبوی چند لوگ آ رہے ہیں. طواف بیت اللہ آج رات کروں گا انشاءاللہ، عمرے کا بھی اور ویسے نفلی بھی انشاءاللہ تعالی. ان دنوں میں ایام حج میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں حجاج آدمین حج ہوتے تھے، اب تو درجنوں کے حساب سے لوگ وہاں طواف کرتے ہیں، پہلے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں. مسجد نبوی بھی اسی طرح اداس. بس میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حرمین شریفین کے تقدس، عزت اور عظمت کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تکریما و تعظیما. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو فرمائی تھی، اب اس دعا کا پتہ چل رہا ہے کہ کیوں فرمائی تھی. اگر نہ رونقیں تو اس وقت صحابہ کی تھیں، لیکن حضور پھر بھی کہہ رہے تھے اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تکریما و تعظیما، اس گھر کی اور عظمت کو بڑھا دے. اے اللہ، ہمیں حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال ہوتے اپنی آنکھوں سے وہ منظر پہلے سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دے. اور ان دنوں میں بھی تو نے توفیق دی ایام حج میں عمرے کی، ہمارے عمرے کو آسان اور قبول فرما کر ہمیں بھی اس سال کا حج نصیب فرما دے، آمین. میری دعائیں بہت زیادہ. آپ ضرور ایک آرٹیکل لکھیں جس میں مدینے سے مکہ اور مکہ سے مدینے کی یہ سڑکیں اس عالمی وبا کی وجہ سے ویران اور اداس ہیں، اور پہلے جو احرام کی حالت میں جوک در جوک سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں آدمین حج. آج میں میقات ذوالحلیفہ پر جب احرام باندھا تو پوری صف میں، پوری مسجد میں میرے خیال میں اکیلا میں ہی تھا. پھر جب نکلنے لگا تو پھر ایک شخص اور داخل ہوا. میں رو پڑا اور میں نے کہا یہ وہ ذوالحلیفہ جو حج کے دنوں میں 24 گھنٹے جن میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ میقات ذوالحلیفہ ہو یا دنیا بھر کی جتنے اور میقات ہیں، باقی تو میقات بالکل خالی اور ویران ہو گئے. ویران تو نہیں کہتا، اداس ہیں. مدینے کے میقات پر چند لوگوں کا احرام کی حالت میں تلبیہ، مگر سننے میں نہیں آتا. بس
اکیلا بندہ پڑھتے ہوئے نکلتا ہے اور خود اپنے آپ کو سناتا ہے. اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.